السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کرسی تھوڑی آگے کر لو، ادھر ملا لو، آگے آ جاؤ اور آگے آ جاؤ۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، اور معزز سامعین، پردہ نشین خواتین اسلام، آج آپ کی بستی میں اصلاح معاشرہ کے تعلق سے خاص طور سے مستورات کے لیے اس اجتماع کا انعقاد ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا، مختصر سے وقت کے لیے مختصر دینی گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم اور پردہ نشین خواتین اسلام، جیسا کہ بتلایا گیا کہ اصلاح معاشرہ کا پروگرام ہے، اور معاشرے کی اصلاح بغیر عورت کے ناممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کے اوپر باہر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور عورت کے اوپر گھر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ بچہ بالمقابل باپ کے ماں کے قریب زیادہ رہتا ہے، اس لیے بچہ ماں کا اثر بہت جلد اپنے اوپر لیتا ہے اور اسی کے حساب سے وہ اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگر ہمیں معاشرے کی اصلاح کرنی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے عورت کا مصلح ہونا ضروری ہے، دیندار عورت کا ہونا ضروری ہے، تعلیم یافتہ عورت کا ہونا ضروری ہے، معاشرے کے نشیب و فراز کو سمجھنے والی عورت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ مرد پڑھتا ہے، ایک فرد پڑھتا ہے، تقریر نہیں کر رہا ہوں، بہت سیدھے سادے انداز میں گفتگو کر رہا ہوں۔ مرد پڑھتا ہے، ایک فرد پڑھتا ہے، عورت پڑھتی ہے تو ایک خاندان پڑھتا ہے، کیونکہ یہ آج کی بیٹی کل کی ماں ہے۔ اس کے ذریعے سے جو نسل وجود میں آئے گی، اگر یہ دیندار ہے،
یہ پڑھی لکھی ہے، یہ تعلیم یافتہ ہے، تو یقیناً اس کے ذریعے سے جو نسل چلے گی وہ بھی دیندار ہوگی، وہ بھی تقوی والی ہوگی۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کی پہلی درسگاہ اس کی ماں ہے۔ ماں کو پہلی درسگاہ کیوں بتلایا ہے؟ بچے کی پہلی معلمہ، پہلی ٹیچر، پہلی استانی ماں کو کیوں بتلایا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 مہینے تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، 2 سال تک وہ بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو سب سے زیادہ کس کا قرب حاصل ہو رہا ہے؟ ماں کا ہو رہا ہے۔ اب اگر ماں دیندار ہے تو بچہ بھی دیندار ہے، ماں اگر تقوی والی ہے تو بچے کی زندگی میں بھی تقوی ہے۔ اس لیے معاشرے کی اصلاح جب تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ عورت کی اصلاح نہ ہو جائے، اور عورت کا مقام مذہب اسلام میں کوئی عام مقام نہیں ہے، بہت بڑا درجہ اللہ نے مذہب اسلام میں عورت کو عطا فرمایا ہے۔ توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، کتنا بڑا درجہ ہے کہ عورت اگر بیٹی کی شکل میں ہے تو یہ عورت باپ کے لیے رحمت ہے۔ ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں، لیکن آپ کی بیٹیاں آپ کے لیے رحمت بن گئی۔ یعنی عورت اگر بیٹی کی شکل میں ہے تو باپ کے لیے رحمت، عورت اگر بہن کی شکل میں ہے تو بھائی کی غیرت، عورت اگر بیوی کی شکل میں ہے تو شوہر کے ایمان کو مکمل کرنے کا ذریعہ، اور عورت اگر ماں کی شکل میں ہے تو اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو کتنا بڑا درجہ ہے عورت کا مذہب اسلام میں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا گیا پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بچے کی پہلی درسگاہ جو ہے وہ ماں ہے۔ آج میں اپنی مذہب اسلام کی دینی بہنوں سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کی کس طریقے سے تربیت کر رہی ہیں۔ کیا وہ بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کر رہی ہیں؟ کیا انہیں اس چیز کا احساس ہے کہ ان بچوں کی جنت جو ہے وہ ہمارے قدموں کے نیچے ہے؟ اگر انہوں نے صحیح طریقے سے تربیت کری تو جبھی تو وہ جنت کے اندر جائیں گے۔ اگر ماں نے بچے کی تربیت صحیح نہیں کی، ماں نے اس کو کلمہ نہیں سکھلایا، ماں نے اس کو دین نہیں سکھلایا، ماں نے بچے کو زندگی میں رہنے کے آداب اور شعور نہیں سکھلائے، تو پھر بتلاؤ وہ بچہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ اگر بچے کا ہاتھ دنیاوی آگ میں چلا جائے اور ہاتھ اس کا جل جائے یا جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو ماں تڑپ جاتی ہے اور بچے کو گود میں اٹھائے پھرتی ہے کہ میرے بچے کا ہاتھ جل گیا، میرے بچے کا ہاتھ جل گیا، میرے بچے کے پاؤں پہ آگ گر گئی جس سے میرے بچے کا جسم جل گیا۔ وہ ماں پریشان ہے، لیکن کیا اس ماں نے یہ بھی سوچا کہ اگر میں نے اس کی صحیح طریقے سے تربیت نہ کی تو کل اس کو جہنم کے انگاروں کے حوالے کر دیا جائے گا، اس کا کیا عالم ہوگا؟ عزیزان محترم، تو اس لیے مذہب اسلام میں عورت کا ایک خاص مقام ہے، اور عورت میں بھی جب وہ عورت ماں بن جائے تو اس ماں کی بہت بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ مجھے اپنے بچوں کو کس طریقے سے جو ہے تربیت کرنی ہے اور اپنے بچوں کو کس طریقے سے جو ہے وہ دین کی طرف راغب کرنا ہے۔ خلافت بنو عباسیہ ہے، ہارون رشید بادشاہ ہیں، اپنے شاہی محل پر کھڑے ہوئے ہیں، شام کا وقت ہے،
اچانک آپ کے سر کے اوپر سے جو ہے ایک بادل کا ٹکڑا گزرتا ہے. بادشاہ سلامت کی نظر پڑی بادل کے ٹکڑے پر، مسکرائے، فخریہ انداز میں کہا، اے بادل کے ٹکڑے، تو روئے زمین کے کسی بھی حصے پہ جا کے برس، تیرے برسنے سے جو بھی غلہ، تیرے برسنے سے جو بھی پھل اگیں گے، ان کا لگان، ان کا ٹیکس جو ہے وہ خود بخود میری حکومت کے لیے پہنچ جائے گا. کتنی بڑی حکومت ہوگی، کتنی بڑی سلطنت ہوگی. آج ایک گاؤں کا پردھان ہو جائے تو وہی جو ہے کیا نام اپنے کو بہت کچھ سمجھ لیتا ہے. ایک ضلع پریشد ممبر ہو جائے وہ اپنے کو بہت کچھ سمجھ لیتا ہے. ایک اسمبلی کا ودھائک ہو جائے وہی اپنے کو بہت کچھ سمجھ لیتا ہے. لیکن یہاں تو اتنی بڑی حکومت ہے. کیا کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کے برس، تیرے برسنے سے زمین سے جو بھی غلہ اگے گا، تیرے برسنے سے پیڑوں پر جو بھی پھل اگیں گے، ان کا لگان، ان کا ٹیکس جو ہے وہ میرے دربار میں خود بخود پہنچا دیا جائے گا. اس بادشاہ کے وزیر نے معلوم کیا کہ بادشاہ سلامت، اللہ نے آپ کو اتنی بڑی حکومت کا مالک کیسے بنا دیا؟ آپ کو اتنی بڑی حکومت کیسے مل گئی جبکہ آپ کے خاندان میں آپ سے زیادہ قابل، آپ سے زیادہ مالدار، آپ سے زیادہ شجاعت میں، بہادری میں اور شہزادے بھی موجود کہ جن میں شجاعت بھی ہے، تعلیمی لیاقت بھی ہے، مالی اعتبار سے بھی وہ مضبوط، لیکن آپ اس سلطنت کے مالک کیسے بن گئے؟ یہ سلطنت آپ تک کیسے پہنچ گئی؟ سنیے گا پردہ نشین خواتین اسلام. بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کی ایک نصیحت کے اوپر عمل کیا. اس نصیحت کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے اتنی بڑی سلطنت عطا فرما دی کہ جس کو تم دیکھ رہے ہو. وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، وہ نصیحت کیا تھی جو آپ کے والدہ نے آپ کو کی ہے اور آپ نے اس کے اوپر عمل کیا، پھر اللہ نے آپ کو جو اتنی بڑی بادشاہت، اتنی بڑی خلافت، اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی حکومت عطا فرما دی؟ تو وہ کہتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا اور پھر جب میں کچھ بڑا ہو گیا، میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے لگا تو میری ماں نے مجھے نصیحت کی کہ بیٹا جب تم مسجد میں جایا کرو تو مسجد کے اندر جتنے نمازی داخل ہو چکے ان کے جوتے چپل جو باہر رکھے مسجد سے ہوا کریں ان کو سیدھے کر کے رکھ دیا کرو. جب تم مسجد سے نکلو تو نمازیوں کے جوتے چپل سیدھے کر کے رکھ دیا کرو. تو میں جب مسجد میں جاتا ہوں نمازیوں کے جوتے سیدھے کر کے رکھ دیتا ہوں، جب نکلتا ہوں تو نمازیوں کے جوتے چپل سیدھے کر کے رکھتا تھا. اللہ نے مجھے اس کا صلہ یہ دیا کہ آج اللہ نے مجھے یہ حکومت عطا فرما دی. کیوں کہ میری ماں یہ کہتی تھی اگر تم ایسا کرو گے تو ایک دن اللہ تمہیں جو ہے اس سلطنت کا مالک بنا دے گا. ہارون رشید بادشاہ کوئی عام نہیں ہے، وہ شہزادہ، بعد میں بادشاہ، اس کا باپ بادشاہ، اس کا دادا بادشاہ، اس کی ماں شہزادی، بعد میں ملکہ، یعنی ایک ملکہ ہو کر اپنے بیٹے کی تربیت ایسی کر رہی ہے کہ بیٹا اگر تم خدمت خلق کرو گے تو اس سے اللہ تمہیں جو اس حکومت کا مالک بنا دے گا. شہزادے نے ایسا ہی کیا تو اللہ نے اس کو جو ہے سلطنت کا مالک بنا دیا. کیا آج کی مائیں اپنے بچوں کو یہ نصیحت کرتی ہیں؟ کیا آج کے باپ اپنے بچوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا جب مسجد میں جایا کرو، مسجد کا احترام کیا کرو، مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں دنیاوی باتیں نہیں کیا کرتے، وہاں شور شرابہ نہیں مچایا کرتے، وہاں پر دنگا اور فساد نہیں کیا کرتے؟ کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کے گھر کا تقدس پامال ہو جائے گا. لہٰذا جو اللہ کے گھر سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ کے گھر میں جا کے فساد بچاتا ہے تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. یہ کل کی مائیں تھی کہ ملکہ ہونے کے بعد بھی اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کیا کرتی تھی. آج کی یہ ماں
نہ اس کو اپنے بچے کے مستقبل کے بارے میں خبر ہے، نہ اس کو اپنے بچے کے حال کے اوپر اس کی نظر ہے، بچہ کہاں جا رہا ہے، کن کے ساتھ میں بیٹھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے لڑکے بے حیائی کے ماحول میں جوان ہو رہے ہیں، اور لڑکیاں بے حیائی کے ماحول میں پل کر جوان ہوتی ہیں، اور پھر جو ہے اسی بے حیائی کے ماحول میں رہ کر غیروں کے ساتھ میں اپنے ایمان کا سودا کر لیتی ہے اور پھر اپنے گھروں سے نکل جاتی ہے۔ آج ماں باپ کو فکر یہ ہے، بیٹا اگر کام پر نہیں جا رہا ہے تو ماں کو فکر ہے، باپ کو فکر ہے کہ میرا بیٹا کام پہ نہیں جا رہا ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ روپے لگا کے دکان کرائی لیکن دکان پر دھیان نہیں دے رہا ہے، اس نے تو ہمارا ستیہ ناش کر دیا، پیسہ برباد کر دیا۔ وہی بیٹا بالغ ہو گیا، نماز اس کے اوپر فرض ہو گئی، اللہ کی طرف سے جو احکام ہیں وہ اس کے اوپر فرض ہو گئے، اب نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور نہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نہ ماں کو فکر ہے نہ باپ کو فکر ہے۔ ہاں فکر ہے تو دنیاوی کاروبار کی ہے، دینی اعتبار سے بچہ کیا کر رہا ہے، لڑکا جوا کھیل رہا ہے، لڑکا نشہ کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، آوارہ لڑکوں کے ساتھ میں بیٹھ کر جو ہے وہ بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے، اور جب وہ کسی گناہ میں رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے تو ماں باپ جو ہے اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ہاں اس نے غلطی کی ہے تو اس غلطی کی اس کو سزا ملنی چاہیے کہ اس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ جس سے اللہ کو بھی اس نے ناراض کر دیا، نبی کو بھی اس نے ناراض کر دیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اولاد سے یہ محبت اچھی نہیں ہے، اولاد سے محبت اچھی نہیں ہے، اولاد سے محبت تو وہ اچھی ہے کہ آپ کی محبت اس کو جنتی بنا دے، آپ کی محبت اس کو اللہ کے احکام کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے، آپ کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنا اس کو سکھلا دے، اس کی زندگی میں دین ہو، اس کی زندگی میں سنت ہو، اس کی زندگی میں شریعت اسلامیہ کے اوپر عمل ہو، یہ محبت بہتر ہے، یہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور یہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ لیکن کیا کریں جب ماں کو دین کا پتہ نہیں، باپ کو دین کا پتہ نہیں، تو پھر تو بچہ بھی بددینی کے عالم میں اپنی زندگی گزارے گا۔ شادی کا موقع ہے، نکاح عبادت ہے، نکاح عبادت ہے، اور دنیا کے اندر جتنے بھی نبی آئے ہیں اکثر نبیوں کی سنت متواترہ ہے نکاح، نسلوں کا تحفظ ہے، نسل کی آباد کاری کا ذریعہ ہے۔ اور جب نکاح کی محفل لگتی ہے، ایجاب و قبول کے بعد میں جو بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ اس کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ لیکن دین نہ ہونے کی وجہ سے، دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے آج نکاح جیسا مقدس رشتہ اور نکاح جیسی اہم عبادت بھی وہ رسومات اور خرافات کا ذریعہ بن گئی ہے۔ جب تک ڈی جے نہ بجے مزہ نہیں آئے گا، جب تک ڈھول پر ایک طرف سے اور دونوں ہاتھ سے جو ہے وہ تال نہ بن جائے جب تک مزہ نہیں آئے گا، جب تک شراب کا دور نہ چل جائے نکاح میں مزہ نہیں آئے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، نکاح کے بارے میں فرمایا گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی، جس نے میری اس محبت سے، جس نے میری سنت سے محبت کی وہ میرا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ عبادت کب عبادت بنے گی، یہ نکاح کب عبادت بنے گا؟ جب اس کو سنت کے طریقے پر کیا جائے گا، شریعت اسلامیہ کے احکام کے مطابق کیا جائے گا۔ ہم نے صرف سنت شادی کارڈ کے اوپر اس کو لکھا، باقی ہم نے اس نکاح جیسی اہم عبادت کو بھی رسومات اور خرافات کا ذریعہ بنا دیا۔ ہمیں یہی پتہ نہیں ہے کہ نکاح جو ہے ایک عبادت ہے اور ایک دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اب اگر کوئی سمجھائے، اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ لوگ گناہ کا تصور بھی نہ کر سکے، اور ہم نے نکاح کو اتنا مہنگا کر دیا کہ آج گناہ کرنا آسان اور نکاح کرنا مہنگا ہو گیا ہے۔ وقت پر بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں،
10 लाख, 20 लाख, 15 लाख, बड़ी गाड़ी, बुलेट और ये वो तमाम सामान, चाहे जमीन बेचनी पड़े, चाहे हमें सूद पर पैसा लेना पड़े। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अब जब ये हाल हमारा बन चुका है तो फिर उस निकाह में कहां से बरकत आएगी, फिर उस निकाह में कहां से खैर आएगी। जिस निकाह को सूद का पैसा उठाकर किया जा रहा हो, जिस निकाह में नाच गाना किया जा रहा हो, जिस निकाह में शराब को आम किया जा रहा हो, फिर बताओ उस निकाह में कहां से बरकतें आती हैं। अभी निकाह हो के 1 महीना नहीं हुआ, लड़के की मां कह रही कि बहू जो है वो बहुत ही खतरनाक मिल गई है, अजी बिल्कुल कहना मानने के लिए तैयार नहीं है, और जरा जरा सी बातें फोन पर माँ बाप से लगा देती है। उसके माँ बाप भी आके हमारे ऊपर सीना तान के खड़े हो जाते हैं और कह देते हैं कि हमारी बेटी को अगर कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी असल वजह यह है, ना तो हमारे पास में दीन और ना हमारे पास में दीनी तालीम, और ना हमने अपने बच्चों को दीन और दीनी तालीम से आरास्ता और पैरास्ता किया। इसकी वजह यह है कि जब हमने रिश्ता किया तो रिश्ता भी ऐसी जगह का पकड़ा जब बिचौलिया ने बताया कि वो 4 व्हीलर देगा, वो जो है बुलेट देगा, वो इतनी वाली गाड़ी देगा, चाहे वो देने वाला कैसे ही हो, चाहे वो देने वाले के मामला कैसे ही हो। हम दीनदारी के ऊपर निकाह नहीं कर रहे हैं, बल्कि देनदारी के ऊपर निकाह कर रहे हैं। जो जितना देगा वहीं उसके यहाँ पे रिश्ता कर देंगे। और लड़की वाला भी देख रहा है, लड़के को नहीं देख रहे कि लड़का शराब भी पीता है, लड़का जुआ भी खेलता है, लड़का लॉटरी भी लगाता है, लड़का मोहल्ले का आवारा है। देख लिया कि घर बहुत अच्छा बना हुआ है, 3 मंजिला है, घर में जो है वो पतंगे मरमर लगा हुआ है, घर के अंदर टाइल्स और तमाम की तमाम चीजें हैं। अब उन्होंने भी कर दिया। बाद में जो चारों तरफ से जो है वाविले मच रहे हैं, जो बेहतरीन कभी चंद दिन नहीं हुए, दोनों तरफ से मुकदमेबाजी शुरू हो गई। अब जाओ तारीख पे तारीख लगाते रहो। क्या इस्लाम की यही तालीम है? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ऐसा कोई नमूना मिलता है जिसके ऊपर आज ये उम्मत खड़ी हुई है? गैर देखते हैं कि देखो ये है मुसलमान, गैर देखते हैं, वो कहते हैं कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को पढ़ा, उनकी जिंदगी बेदाग है। मुसलमानों, एक बहुत बड़ा अंग्रेज राइटर गुजरा है, उसने जो है एक किताब लिखी है, पूरी दुनिया के अंदर से उसने 100 लोगों को मुंतखब किया, और उन 100 लोगों में सबसे पहले जिसका नाम लिखा वो हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। उसका कहना यह है कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन को भी पढ़ा, लड़कपन को भी पढ़ा, जवानी को भी पढ़ा, और आपके जो हिजरत करने के बाद के जमाने को भी पढ़ा। आपका सोना जागना, उठना बैठना, आप जो है किसी के बाप भी हैं, किसी के शौहर भी हैं, किसी के जो है आप मालिक भी हैं। आपकी जिंदगी का कोई सा ऐसा पहलू नहीं मिलता जिसमें जरा सी कोई कमी हो, बल्कि आपकी जिंदगी का हर पहलू जो है वो काबिल तकलीद है और काबिल अमल है। ये एक अंग्रेज जो है वो हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिख रहा है, और हम उनके उम्मती हैं। तो जब अंग्रेज उनके बारे में ऐसा लिखेगा तो फिर उनके उम्मती का भी तो जायजा लेगा कि आज उनकी उम्मत क्या कर रही है। बताइए, आज कोई ऐसा गुनाह है कि जो इस उम्मत मुहम्मदिया में ना हो रहा हो, और फिर हम सोचें कि अबाबील अल्लाह हमारी मदद के लिए भेज दे? ऐसा हो जाएगा? पहले खुद को सुधारना पड़ेगा, पहले खुद को सुधारना पड़ेगा। तो मुआशरे की इस्लाह जो है वो बगैर औरत के नहीं हो सकती। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, औरत अगर दीनदार है, औरत की जिंदगी में अगर दीन है, औरत की जिंदगी में अगर तकवा है, तो हमारी नस्लें भी महफूज हैं, हमारी इज्जतें भी महफूज हैं। अगर औरत की जिंदगी में दीन नहीं है तो याद रखो, ना हमारी नस्लें महफूज हो सकती है और ना हमारी इज्जत महफूज रह सकती है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, पीराना पीर, पीरों के पीर, जिनका मजार बगदाद शरीफ में है, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी वालिदा हैं हजरत फातिमा उम्मुल खैर, और इनके वालिदे मोहतरम हैं हजरत अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह।
حضرت ابو سہل رحمت اللہ علیہ خود نیک طبیعت کے انسان ہیں اور تقوی ان کی زندگی میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ریاضت نفس کے لیے دریائے دجلہ کے کنارے چلے جاتے ہیں اور دریا کے کنارے کئی کے روز رہ کر جو ہے وہ قیام کرتے ہیں اور وہی اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ بھوک لگتی ہے تو پانی پی لیتے ہیں، جو توشہ ان کے پاس میں ہوتا ہے اس کو کھا لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے آپ کا یہ معمول رہا۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ آپ دریائے دجلہ کے کنارے پر ہیں، ریاضت نفسی میں مصروف ہیں، کئی دن ہو گئے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملا، بھوک سے بےتاب ہو گئے۔ دریا کے کنارے ایک دور سے سیب بہتا ہوا آیا، بھوک سے بےتاب تھے، اس سیب کو اٹھا کر کھا لیا۔ کھانے کے بعد میں دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ ابو سہل تیرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، تو نے اس سیب کے مالک کے بغیر اجازت کے تو نے یہ سیب کھا لیا۔ قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان لگا ہوا ہوگا، اگر تجھ سے یہ سوال کر لیا گیا کہ ابو سہل تو نے بغیر اجازت کے یہ سیب کیوں کھایا تھا، کیسے کھا لیا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ عزیزان محترم، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، توجہ کے ساتھ میں سنیے گا۔ اتنا خیال دل میں آنا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بدن پر کپ کپی تاری ہو گئی، خوف خدا تاری ہو گیا اور سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کیوں نہ میں وہاں پر جاؤں کہ جس طرف سے جو ہے سیب بہتا ہوا آیا ہے، تاکہ اس سیب کا مالک مل جائے اور میں اس سے رو رو کر جو ہے اپنی اس غلطی کی معافی مانگ لوں۔ حضرت شیخ ابو سہل رحمت اللہ علیہ کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا۔ آج کی مائیں سوچے، آج کے والد محترم سوچے، اس واقعے سے سبق لیں۔ ہمارا بچہ جو ہے غیروں کے کھیت میں جاتا ہے، برسیم کاٹ کر لے کر آ رہا ہے، گنے توڑ کر لے کر آ رہا ہے، باغوں میں پہنچ کر جو ہے آم توڑ کر چوری سے لے کر آ رہا ہے، باپ بھی کھا رہا ہے، ماں بھی کھا رہی ہے، کوئی معلوم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ تو کہاں سے لے کر آیا ہے، تو کہاں سے لے کر آیا ہے، کیوں اپنے ساتھ میں تو ہماری بھی آخرت کو جو ہے برباد کر رہا ہے۔ اگر مالک پکڑ لے، ایک دو بات کہہ دے یا ایک دو اس کے جو ہے تماچے رسید کر لے تو بس اسی کے اوپر جو ہے لٹر ڈنڈے نکل آئیں گے اور کہیں گے ارے چند گنے ہی تو توڑ لیے تھے، چند آم ہی تو توڑ لیے تھے، اتنا بڑا تو نقصان نہیں ہو گیا۔ گویا کہ ہم اپنے بچوں کی گناہوں کے اوپر جو ہے ان کی مدد کر رہے ہیں، پھر یہی بچہ آگے چل کر بڑے بڑے گناہ کرتا رہتا ہے۔ نہ اس کو باپ کا ڈر ہے، نہ اس کو اللہ کا ڈر ہے۔ اگر بچپن ہی میں اس نے خطا کی تھی، ماں ٹوک دیتی، باپ ٹوک دیتا، تو پھر آگے چل کر جو ہے نہ یہ شراب پیتا، نہ یہ زنا کرتا، نہ یہ ڈاکہ ڈالتا، نہ یہ چوری کرتا، نہ یہ کسی کو قتل کرتا۔ بچپن میں چھوٹے سے گناہ کے اوپر اس کی مدد کرنے کا صلہ یہ ملا کہ آج یہ بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے، جس سے والدین بھی پریشان ہو گئے اور اللہ بھی ناراض ہو رہا ہے۔ شیخ ابو سہل جس طرف سے وہ سیب بہتا ہوا آیا تھا اسی طرف کو چلتے رہے۔ کئی دن کا سفر کرنے کے بعد میں دیکھا کہ ایک سیب کا باغ دریا کے کنارے لگا ہوا ہے اور ایک درخت کی شاخیں جو ہیں وہ دریا کی طرف جھکی ہوئی ہیں جس پر سیب لگ رہا تھا۔ آپ نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ سیب اسی شاخ سے ٹوٹا اور دریا میں بہ کر وہاں پر چلا گیا۔ باغ کے مالک کے پاس میں پہنچے، سلام کلام ہوا، کہنے لگے کہ حضرت مسافر ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں لیکن ایک کام کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا، جواب دینے کے بعد میں معلوم کیا کیا کام ہے۔ حضرت شیخ ابو سہل کہتے ہیں کہ حضرت ایسے ایسے میرا نام یہ ہے، میرا نام ابو سہل ہے، بغداد کا رہنے والا ہوں اور میں دریائے دجلہ کے کنارے پر آ کر عبادت میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ کئی دن گزر گئے تھے، میں دریائے دجلہ کے کنارے جیسے پانی پینے کے لیے پہنچا، بھوک سے بےتاب تھا، آپ کے اس باغ کے ایک سیب ٹوٹ کر پانی میں گرا اور وہ
وہ بہتا بہتا وہاں پر چلا گیا, وہ میں نے اٹھا کر کھا لیا. میں اپنی اس غلطی کی آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں, آپ مجھے معاف کر دیں. بغیر اجازت کے میں نے آپ کی وہ سیب کھا لیا, اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے میری آخرت بن جائے گی, اگر آپ نے معاف نہ کیا تو میری آخرت برباد ہو جائے گی. کل قیامت کا دن ہوگا, حشر کا میدان ہوگا, میں اپنے رب کے سامنے اس سوال کا کیا جواب دوں گا؟ للہ آپ میری اس خطا کو معاف کر دیجیے گا. وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ آنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے, یہ کوئی اللہ کا دیوانہ ہے, نبی کا شہدائی ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اپنی جان کو قربان کرنے والا ہے. وہ کہنے لگے کہ ہاں میں معاف تو کر دوں گا لیکن میری ایک شرط ہے. اب حضرت شیخ ابو صالح فوراً کہہ دیتے ہیں بتائیے آپ کی جو بھی شرط ہوگی میں فوراً اس کو قبول کر لوں گا, میں فوراً اس کے اوپر عمل کر لوں گا. وہ کہتے ہیں کہ میں تجھے سیب کا ایک باغ لگا کر دیتا ہوں, جب وہ سیب کا باغ تیار ہو جائے اس پر پھل آنے لگے تو میں تیری اس غلطی کو معاف کر دوں گا. عزیزان محترم, ہمارا تمہارا جیسا کوئی ہوتا تو کہتا کہ ایک سیب ہی تو کھا لیا, تیرا باغ تھوڑی اجاڑ دیا. کہتے یا نہ کہتے کہ ایک سیب کھانے پہ تو اتنا وہ ہو رہا ہے, کون سے تیرے باغ کو ہم نے اجاڑ دیا بھائی؟ کہتے یا نہ کہتے؟ لیکن نہیں, یہ دل میں اللہ کا ڈر ہے, خوف ہے. قیامت کا منظر, حشر کا منظر سامنے ہے. انہیں معلوم ہے کہ اللہ کے یہاں پر پکڑ ہو گئی تو ایک پہ پکڑ ہو جائے گی, اور بخشش ہو گئی تو ایک ہی نیکی پر بخشش ہو جائے گی. بہرحال باغ لگا دیا گیا. اب یہ کبھی اس کی نرائی کر رہے ہیں, کبھی آبیاری کر رہے ہیں. 12 سال ہو گئے, باغ تیار ہو گیا, اب پھل آ گئے. شیخ ابو صالح کے دل کے اندر خوشی ہے کہ چلو اب اس باغ کا مالک میری غلطی کو معاف کر دے گا. دوڑے دوڑے گئے, حضرت آپ نے جو شرط لگائی تھی آپ کی شرط پوری ہو گئی, اب پیڑوں کے اوپر پھل آنے لگے ہیں, اللہ کے واسطے میری غلطی کو معاف کر دیجیے گا. وہ کہتے کہ ہاں ایک بات میری اور ہے کہ کیا, کہ اس کے اوپر بھی تجھے عمل کرنا ہوگا. کہ وہ کیا بات ہے؟ وہ کہتے ہیں باغ کے مالک کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, زبان سے گونگی ہے, ہاتھ اور پاؤں سے لنجی معذور ہے. میں چاہتا ہوں کہ تیرا نکاح جو ہے اپنی اس بیٹی کے ساتھ میں کر دوں. میرے محترم بزرگوں دوستو, حضرت شیخ ابو صالح کہتے ہیں کہ حضرت مجھے منظور ہے, ایسی لڑکی سے آپ میرا نکاح کر دیجیے گا. وہ لڑکی کے اوپر نظر نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ تو اس کے اوپر تیار ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے یہ باغ کا مالک میری غلطی معاف کر دے. یہاں تو آج کے دور میں جب لڑکوں کے رشتے ہو رہے ہیں نا, تو لڑکے کی جب ماں یا بہن یا بھابھی لڑکی کو دیکھنے کے لیے جاتی ہے تو ہاتھ میں پھیتا لے رکھا ہے, لڑکی کی لمبائی ناپ رہے ہیں, اور لڑکی کے چہرے کو دیکھ کے پھر آپس میں تبصرہ کرتے ہیں. اس کی آنکھیں تو اندر کو ہیں, اس کی تو ناک بھی بہت موٹی ہے, کوئی کہے گی کہ اس کی تو ناک بھی بڑی سواں جیسی ہے, کوئی کہے گی. یعنی اللہ کی تخلیق کے اوپر جو ہے یہ انگلیاں اٹھانے والی ہو رہی ہیں. آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہو گیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی یا نہیں آ رہی؟ کہا کہ حضرت مجھے منظور, نکاح ہو گیا. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں جب کمرے میں داخل ہوئے تو سلام کیا, سلام کا جواب مل گیا. پریشان ہو گئے, دیکھا کہ آنکھیں بھی ہیں, حسین خوبصورت ہے, بولنے والی بھی ہے, جب سلام کر رہی ہے انہوں نے سلام کا جواب دیا. فوراً واپس ہو گئے, پوری رات مسجد میں رہے, عبادت کرتے رہے, اللہ کے سامنے رو رو کر دعا مانگتے رہے. اے اللہ میری توبہ, اے اللہ تو مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے. ایک سے بغیر اجازت ہی کے تو کھایا تھا, لیکن یہ کیسی سزا مجھے مل رہی ہے. صبح ہوئی, عزیزان محترم دوڑے دوڑے باغ کے مالک کے پاس میں پہنچے, کہنے لگے کہ حضرت آپ نے تو یہ کہا تھا کہ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے, زبان سے جو ہے وہ گونگی ہے, کانوں سے بہری ہے, ہاتھ اور پاؤں سے وہ معذور ہے, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی بیٹی تو بولنے والی بھی ہے, سننے والی بھی ہے, دیکھنے والی بھی ہے, اور اس کے ہاتھ اور پاؤں بھی سلامت ہے. پھر آپ نے میرے سے ایسے کیوں کیا ہے؟ آپ کیوں مجھے امتحان میں ڈال رہے ہیں؟ اب سنو حضرت شیخ سے کیا کہا جاتا ہے کہ ہاں میں نے اپنی بیٹی
को आंखों से अंधी इसलिए बताया कि उसने सिवाय मेरे और अपने भाई यानी महरम के अलावा आज तक किसी गैर महरम पर उसकी नजर नहीं पड़ी है। उसने अपने कानों में कभी किसी की चुगली और गीबत की आवाजें नहीं सुनी है। अपनी जबान से उसने कभी लुक़्मा हलाल के अलावा कभी हराम नहीं चखा है। और उसके हाथ और पांव जो बढ़े हैं हमेशा हराम कामों की तरफ बढ़े हैं, हलाल की तरफ जो है उसके हाथ और पांव नहीं बढ़े हैं। मैंने उसी दिन तुझे समझ लिया था कि जिस दिन तू मेरे पास में आया था और एक सेब की माफी मांगने के लिए आया था, मैं समझ गया था ये अल्लाह के हुक्म का पाबंद है, इसका सीना जो है अल्लाह के खौफ से मुनव्वर है। तो मैंने ये सोच लिया था क्यों ना मैं अपनी बेटी का निकाह इससे कर दूं, लेकिन उस वक्त मेरी बेटी छोटी थी, मैंने तेरे लिए बाग के पालने की शर्त लगाई। आज जब मेरी बेटी जवान हो गई तो मैंने तुझे इसीलिए कहा था कि मेरी बेटी ने महरम के अलावा कभी गैर महरम के ऊपर नजर नहीं डाली। अपने कानों में हमेशा उसने कुरान की आवाज को सुना, अल्लाह के अहकाम को सुना, हराम बातें उसने कभी नहीं सुनी है। अपनी जबान से कुरान की तिलावत उसने की है, कभी झूठ नहीं बोला है, कभी किसी की चुगली नहीं की है, कभी किसी की ग़ीबत नहीं की है। हमेशा उसने अपनी जबान को जिक्र इलाही में मसरूफ रखा है और अपने पांव को, अपने हाथों को भी जो है वो हलाल कामों की तरफ रखा है। इसलिए मैंने कहा था मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अब आप बताइए जब माँ इतनी दीनदार है, जब बाप इतना दीनदार है, तो इन दोनों से शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जैसा बच्चा पैदा होगा या नहीं होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जैसा ही बच्चा पैदा होगा। अब यही बच्चा 9 साल का है, इल्म हासिल करने के लिए जा रहे हैं, बाप का इंतकाल हो गया है। माँ ने कहा कि बेटा तुम्हारे बाप की वसीयत थी कि जब मेरा बेटा बड़ा हो जाए तो इसको इल्म दीन सिखलाना और इसको जो है इल्म कुरान सिखलाना, इल्म हदीस सिखलाना। आज हमारे शहर से एक काफिला बगदाद को जाने वाला है, तुम उसके साथ में जाओ और बगदाद में फुला फुला तुम्हारे बाबा जान के जान पहचान वाले हैं, उनके पास जाकर इल्म हासिल कर लेना। तैयारी शुरू हो गई। जब चलने लगे तो माँ ने जो है 40 अशरफियां अपने बेटे की सदरी में सीधी, कहा कि बेटा जरूरत पड़ने पर इसको इस्तेमाल करते रहना। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, तवज्जो रखना। और मैं अपनी माँ और बहनों से भी गुजारिश कर रहा हूँ जो पर्दे के पीछे बैठी हुई है, मेरी बात को तवज्जो के साथ में सुनना। और फिर जब ये चलने लगे, माँ ने एक नसीहत की कि बेटा शेख, मेरे बेटा अब्दुल कादिर, एक नसीहत कर रही हूँ, मेरी इस नसीहत को अपने दामन से बांध लो, चाहे तुम्हारे ऊपर कैसे ही हालात आए, कितनी बड़ी बड़ी परेशानियां आए, कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आए, लेकिन कभी झूठ मत बोलना। अस्सिद्क़ु युंजी, हमेशा सच बोलना, सच में निजात है। अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, अगर तुमने झूठ बोला तो हलाक हो जाओगे। बहरहाल माँ ने बेटे को नसीहत की, बेटा काफिले के साथ में रवाना हुआ। अब काफिला चला जा रहा है, चलते चलते जब काफिला एक वादी से गुजरता है तो अचानक काफिले के ऊपर जो है वो डाकुओं ने हमला कर दिया और काफिले वालों का सामान लूटना शुरू कर दिया, कितनों को जख्मी कर दिया, कितनों को कत्ल कर दिया। इधर शेख अब्दुल कादिर जिलानी नन्ही सी जान, 9 साल की उम्र, ये खड़े हुए खूनी मंजर अपनी आंखों से देख रहे हैं। एक डाकू इनके पास में आया, कहने लगा कि बेटा तेरे पास में भी कुछ है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि हाँ, मेरे पास में 40 अशरफियां हैं। डाकू ने समझा बच्चा है, ये खूनी मंजर देखकर डर गया है, खौफ की वजह से ऐसा कह रहा है, आगे बढ़ गया। फिर दूसरा डाकू आया, उसने भी यही सवाल किया, ए बच्चा तेरे पास में भी कुछ है? इन्होंने कहा कि हाँ, मेरे पास में 40 अशरफियां हैं। उसने भी समझा कि बच्चा है, कमसिनी में घबराहट की वजह से ऐसा कह रहा है, आगे बढ़ गया। फिर तीसरा डाकू आया, उसने कहा कि तेरे पास में भी कुछ है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी 9 साल की उम्र है, कहते हैं कि हाँ, मेरे पास में 40 अशरफियां हैं। डाकू मुस्कुराया, उस हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का हाथ पकड़ा, अपने सरदार के पास में ले गया और हंसकर कहने लगा, सरदार ये बच्चा अपने पास में 40 अशरफियां बतला रहा है, मालूम तो करो कि इसके पास में 40 अशरफियां कहाँ है भी या नहीं है, या ये डर की वजह से, खौफ की वजह से ऐसा कह रहा है। सरदार ने कहा कि बेटा यहाँ आओ। हजरत शेख आगे बढ़े, कहा कि तेरे पास में 40
40 اشرفیاں ہیں؟ کہا کہ ہاں میرے پاس میں 40 اشرفیاں ہیں۔ کہاں ہیں؟ انہوں نے اپنی صدری اتاری اور پھر صدری پھاڑی، اس کے اندر سے جو اشرفیاں رکھی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری نکال کر ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے ڈال دی۔ اب ڈاکوؤں کا سردار حیران و پریشان ہو گیا، وہ کہنے لگا کہ بیٹا تجھے معلوم ہے کہ ہم کون ہیں؟ تجھے معلوم ہے کہ ہم کون ہیں؟ تیری ان اشرفیوں کا ہم کیا کریں گے؟ حضرت شیخ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ تم ڈاکو ہو، میری اشرفیوں کو تم اپنے پاس میں رکھ لو گے۔ تو وہ پھر کہتا کہ تو نے یہ اشرفیاں ہمیں کیوں دے دی؟ یہ تو اتنی محفوظ جگہ پر تھی، یہ تو اتنی محفوظ جگہ پر تھی کہ ہمیں تو معلوم بھی نہیں ہو سکتا تھا، تو منع بھی کر سکتا تھا۔ حضرت شیخ کہتے ہیں کہ چلتے وقت میری ماں نے ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ مت بولنا۔ جب تمہارے آدمیوں نے مجھ سے معلوم کرا کہ تیرے پاس میں کچھ ہے تو میں نے بتلا دیا کہ ہاں میرے پاس میں 40 اشرفیاں ہیں۔ اگر میں منع کرتا تو میں اپنی ماں، جو میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا، میرا وہ وعدہ ٹوٹ جاتا، میں اپنی ماں کی بات کو نہیں توڑ سکتا تھا، اپنے وعدے کو نہیں توڑ سکتا تھا۔ جو میری ماں نے نصیحت کی ہے اس نصیحت کے اوپر میں نے عمل کیا ہے۔ عزیزان محترم، جیسے یہ کہا، یہ الفاظ ڈاکوں کے سردار کے اوپر بجلی کی طرح اثر کر گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اپنے تمام قافلے اپنے تمام ساتھیوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ 9 سال کا بچہ اپنی ماں کے حکم کو اتنی پابندی کے ساتھ میں مان رہا اور اس کو لے کر چل رہا ہے۔ آج ہماری عمر 60 سال کی 50 سال کی ہو گئی، ہم نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اللہ کے بندوں کو قتل کرتے ہیں اور ان کا مال لوٹ لیتے ہیں۔ ہم سے بڑا نافرمان کون ہو سکتا ہے؟ اے میرے ساتھیوں، میں توبہ کرتا ہوں، جو میرے ساتھ میں آ کے توبہ کرنا چاہتا ہے کر لے، جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ میں آج کے بعد میں ڈاکہ نہیں ڈالوں گا، کسی قافلے کو نہیں لوٹوں گا۔ عزیزان محترم، پھر ان سب نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے سامنے اللہ سے توبہ کی اور حضرت سے کہا کہ ہمارے لیے دعا کرو۔ آپ شیخ عبد القادر جیلانی 9 سال کی عمر میں ہے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پھر وہ تمام کے تمام ڈاکو اس طرح سے اللہ کے حکم کے پابند ہو گئے کہ جب تک وہ مرے فرض نماز تہجد کی نماز بھی ان کی فوت نہیں ہوئی۔ یہ ماں کی تربیت کا اثر تھا، یہ باپ کی تربیت کا اثر تھا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، آج ہمارے بچے ہمارے منہ کے ہمارے سامنے کہتے ہیں، باپ کو کہتے ہیں کہ ابو تم جھوٹ بول رہے ہو، ماں کو کہتے ہیں کہ ماں تو جھوٹ بول رہی ہے۔ کیوں؟ وہ بچہ ماں کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھ رہا ہے، وہ بچہ باپ کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، باہر کسی نے آ کر آواز دی تو کہہ دیا جاتا ہے کہ بیٹا جاؤ کہہ دو، یہ کہہ دو کہ ابو گھر پر نہیں ہے۔ بیٹا دیکھ رہا ہے کہ باپ گھر کے اندر ہے، وہی باپ اپنے بچے کو جھوٹ بولنے کے اوپر آمادہ کر رہا ہے، تو کیوں نہ پھر وہ بچہ باپ کو جھوٹا کہے گا، کیوں نہ پھر وہ بیٹی ماں کو جھوٹی کہے گی، پھر کیوں نہ وہ بچہ اپنے کو جو ہے بے عزتی اور توہین کرنے والا ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، میں نے شروع میں ایک جملہ کہا، اگر معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو تو اس کا سب سے بہترین آسان طریقہ یہ ہے کہ عورت کی اصلاح ہونی ضروری ہے، کیونکہ عورت کی اصلاح ہو جائے گی تو وہ اپنے بچوں کی بھی اصلاح کرے گی اور پھر جو ہے وہ اپنے گھر اور اپنے رشتہ دار سب کے لیے ایک نمونہ بن جائے گا۔ لیکن آج ہمارے گھر ان تمام چیزوں سے خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ نہ ماں کو فکر ہے، نہ باپ کو فکر ہے، اور نہ اولاد کو فکر ہے ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ماں کے پاس میں بھی جو ہے بڑا موبائل آ گیا ہے، وہ اس میں لگی ہوئی ہے، بچوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ باپ کے پاس میں بھی موبائل ہے، وہ بھی اس میں لگا ہوا ہے۔ بچے بھی جو ہیں وہ موبائل کے اندر لگے ہوئے ہیں، ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جملے کے اوپر توجہ کیجیے گا، ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا مٹھی میں کر رکھی ہے، لیکن باپ کو پتہ نہیں کہ بیٹی موبائل پہ کس سے چیٹ کر رہی ہے، ماں کو خبر نہیں ہے کہ بیٹا کس سے موبائل پہ لگا ہوا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، بیدار ہونا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار بنے، ہماری اطاعت کرنے والی بنے، تو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے۔ اس واقعے کو سنا کر اپنی بات کو تمام کر دوں گا۔ ایک ضعیف العمر شخص داخل ہوتا ہے، سلام کلام کیا،
رونے لگا, کہا کہ یا امیر المومنین, میرا ایک ہی بیٹا ہے لیکن بہت ہی بدبخت ہے, بہت ہی بڑا نالائق ہے, میری بات کو نہیں مانتا ہے اور طرح طرح کی اذیتیں مجھے دیتا ہے, اور اب اس کی طرف سے یہ مطالبہ ہے کہ گھر خالی کرو اور کہیں بھی چلے جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو فوراً اس ضعیف العمر شخص کے لڑکے کو بلایا اور اسے کہا کہ کیا تجھے معلوم نہیں ہے یہ تیرے والد ہیں, اور تو بجائے ان کی خدمت کرنے کے, بجائے ان کے حقوق ادا کرنے کے, تو ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے, تو ان کے اوپر زیادتی کر رہا ہے, اور اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ تو ان کو گھر سے بھی بے دخل کر رہا ہے, گھر سے نکال رہا ہے. اس ضعیفی کے عالم میں یہ کہاں جائیں گے, کہاں رہیں گے, کیا تجھے احساس نہیں ہے؟ سنو عزیزان محترم, وہ نوجوان کہتا ہے کہ یا امیر المومنین, اولاد ہی کے اوپر والدین کے حقوق ہیں یا اولاد کے بھی کچھ حقوق والدین کے اوپر ہوتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ ہاں, جس طرح سے اولاد کے اوپر ماں باپ کے حق ہے اسی طریقے سے اولاد کے حق بھی والدین کے اوپر ماں باپ کے اوپر ہیں. نوجوان کہتا ہے کہ وہ کیا کیا ہے؟ کہا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچے کا نام اچھا رکھے, جس کا معنی اچھا ہو. اچھے سے مراد اچھا معنی, یہ آج کی طرح نہیں ہے کہ جیسے فلموں میں اور سیریل میں نام دیکھے جا رہے ہیں ویسے ہی نام بچوں کے رکھے جا رہے ہیں. کہ پھر کہ جب بچہ بڑا ہو جائے تو اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے, اچھی تربیت کرے, نظر رکھیں کہ آوارہ اور اوباش بچوں کے ساتھ میں تو نہیں ہے. کہ پھر کہ جب بالغ ہو جائے تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ اچھے گھرانے میں, دیندار گھرانے میں, نیک سیرت لڑکی کے ساتھ میں اس کا نکاح کر دیا جائے. اب وہ نوجوان کہتا ہے کہ امیر المومنین, میرے اس باپ سے معلوم کرو کہ میرے اس باپ نے ان تینوں حق میں سے ایک حق بھی ادا نہیں کیا. میرا نام بھی ایسا رکھا کہ جس نام کا معنی نکلتا ہے پاخانے کا کیڑا. میں بڑا ہوا تو نہ مجھے اچھی تعلیم دی گئی, نہ اچھی تربیت. بالغ ہوا تو ایسی بد زبان اور بد مزاج لڑکی سے میرا نکاح کر دیا کہ جس نے میری زندگی کو اجیرن بنا دیا. تو اب آپ بتائیے میں کیا کروں؟ حضرت عمر نے پھر اس ضعیف العمر شخص سے کہا کہ جب تو نے اپنی اولاد کے حق ادا نہیں کرے تو پھر تو کس طرح سے امید رکھتا ہے کہ تیرا بیٹا تیرے حق ادا کرے گا؟ اور آج یہی دیکھنے کو مل رہا ہے, جوان لڑکا اپنے باپ کو کہہ دیتا ہے کہ کہیں بھی رہ لو جا کے. کیوں؟ ہم نے اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت نہیں کی ہے. تو اس لیے میرے محترم بزرگوں, دوستوں, ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے, ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دین سکھلائے, اپنے بچوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے لیے تعلیم سے جو ہے مزین کرے, آراستہ اور پیراستہ کرے, اپنے بچوں کی زندگی میں دین کو داخل کرے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچے. اگر آپ یہ سوچیں گے کہ ہمارا بچہ دیندار ہو, ہمارے بچے کی زندگی میں دین ہو, تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں, دوستوں, تعلیم کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہوگا. تعلیم ہمارے بچوں کی زندگی میں ہوگی. تعلیم جو ایک روشنی ہے, اور روشنی جہاں پر آتی ہے تو اندھیرا ختم ہو جاتا ہے. روشنی اپنے ساتھ میں بہت کچھ لے کر آتی ہے. تعلیم آئے گی تو معاشرے سے اندھیرا پن ختم ہوگا, معاشرے سے جہالت ختم ہوگی, معاشرے سے رسومات ختم ہوگی, معاشرے سے بے حیائی ختم ہوگی, معاشرے کے اندر جو ہے والدین کی اطاعت آئے گی, معاشرے کے اندر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, معاشرے کے اندر اللہ کے احکام کے اوپر جو ہے عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. یہ کب ہوگا؟ کہ جب ہم اپنے بچوں کو تعلیم سے وابستہ کریں گے.
करेंगे इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को तालीम दिलाएंगे। आपका ये इदारा, आपका ये मदरसा, माशाअल्लाह हमारे मौलाना जियाउर रहमान साहब, मौलाना वसीम अहमद साहब, कारी शमशीर साहब, ये वो हजरात हैं कि जो आपके बच्चों के ऊपर अपना कीमती वक्त लगा रहे हैं, आपके बच्चों के मुस्तकबिल को संवार रहे हैं। तो जब ये असातिज़ा, ये हजरात आपके बच्चों के लिए के ऊपर मेहनत कर रहे हैं कि आपके बच्चे बिल्कुल काबिल बने, आपके बच्चे आपकी फर्माबरदारी करने वाले बने, तो इनके जब ये हमारे बच्चों के ऊपर मेहनत कर रहे हैं तो हमारा अखलाकी फरीजा और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन लोगों के साथ में खड़े हो जाएं और इन लोगों की मुआवनत करें और इनका साथ दें ताकि हमारे बच्चों की जिंदगियां बन जाएं। और एक चीज और मैं बताऊं आपको, मैं भी मदरसा चलाता हूं। मदरसे में बच्चे कौन से आते हैं पढ़ने के लिए? वो बच्चे आते हैं कि जो बिल्कुल स्कूल में पढ़ने जाने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। माँ बाप कहते हैं, मेरे पास में आते हैं कि जी स्कूल में जब इसे हमने देखा कि बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा पढ़ने के लिए, तो बस इसी उम्मीद पे हम आपके पास में लेकर आए हैं कि कम से कम मदरसे में तो कुछ पढ़ ही लेगा। यानी बिल्कुल नाकारा जो बच्चा होता है उसको मदरसे के अंदर भेजा जाता है और फिर भी ये हजरात उसके ऊपर मेहनत करते हैं। हाफिज वो बच्चा बन जाता है, कुरान पढ़ने वाला बन जाता है, नमाज की पाबंदी और नमाज वो याद कर लेता है। तो बताओ इन तमाम चीजों का सवाब आपको मिलता है या नहीं मिलता है? मिलेगा। देखिए, जब तक इंसान दुनिया के अंदर रहता है तो वो 3 काम करता है और ये 3 काम उसकी जिंदगी तक ही रहते हैं। और जब उसकी रूह उसके जिस्म से निकल जाती है तो फिर वो उन काम करने का दफ्तर बंद हो जाता है, अलबत्ता उसका सिला मिलता है। वो क्या है? नंबर 1, अल्लाह ने हमें इल्म दिया, अपने इल्म से लोगों को फायदा पहुंचाना। अद्दालु खैरी का फाइली, नेकी की तरगीब देने वाला नेकी करने वाले की तरह है। नंबर 2, अल्लाह ने माल दिया, हमने उस माल को अल्लाह के रास्ते में लगा दिया, मस्जिद बनवा दी, मस्जिद की किसी जरूरत में हिस्सा ले लिया, मदरसा बनवा दिया, मदरसे की किसी जरूरत में हिस्सा ले लिया। नंबर 3, वलदुस्सहले, नेक औलाद छोड़ना, यानी मरते वक्त अगर हमने नेक औलाद छोड़ी है तो मरने के बाद भी ये नेक औलाद हमें ऐसाले सवाब पहुंचाती रहेगी। अल्लाह ने माल दिया, उस माल को अल्लाह के रास्ते में लगा देना चाहिए। अल्लाह ने इल्म दिया, इल्म से लोगों को फायदा पहुंचा। मौलाना जियाउर रहमान ने एक बच्चे को हाफिज बनाया, उस बच्चे ने दूसरे बच्चे को कुरान की तालीम दी, उसने चौथे को जाकर दी। पता ये चला कि शुरुआत तो मौलाना से हुई थी, पहुंचते पहुंचते 1000 तक चली गई। मौलाना को भी बराबर सवाब मिलता रहेगा और इनके ऊपर वाले जो है उनको भी बराबर सवाब मिलता रहेगा। इसी तरीके से हमने पैसा जो है मदरसे के अंदर लगा दिया। उस मदरसे के अंदर पढ़ने वाले, उस मदरसे की छत के नीचे बैठने वाले जितने भी लोग होंगे वो कुरान पढ़ेंगे। उस कुरान पढ़ने का सवाब जो है मुस्तकिल जो है उस देने वाले को पहुंचता रहेगा जिसने उस जरूरत में हिस्सा लिया है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अगर दुनिया में हमने ये 3 अमल किए हैं तो मरने के बाद में जो है इसका सवाब हमें मिलता रहेगा। बताओ हम में से कोई ऐसा है कि जिसे मरने के बाद में सवाब की जरूरत ना हो? किस किस को है सवाब की जरूरत? किसी को नहीं लग रही, सिर्फ एक भाई का हाथ उठता है। ऐसा लग रहा है कि किसी की समझ में मेरी बात नहीं आई है सबको जरूरत, सब चाहते हैं और होना भी यही चाहिए कि हमें सवाब मिलता रहे। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, याद रखो, जिनका पैसा ऐसी जगह पर लग जाए मस्जिद और मदरसे में या नेक कामों में, तो वो पैसा आने वाली बहुत सारी परेशानियों से बचा लेता है, बलाओं से महफूज कर लेता है। नहीं तो हम ये भी देख रहे हैं कि आज के वक्त में जरा जरा सी बीमारी के नाम पे डॉक्टर जो है ना लाखों लाखों का बिल बना रहे हैं। अल्लाह बीमारियों से हिफाजत फरमाता है, परेशानियों से हिफाजत फरमाता है, दुश्वारियों से हिफाजत फरमाता है।